آج ہم دیکھتے ہیں ایک طرف اسلام کی تعلیمات ہیں جو بھائی کی عظمت، بھائی کی اہمیت کے بارے میں ہیں، اور دوسری طرف اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ آج سب سے کمزور رشتہ بن چکا ہے۔ بھائی مشکلات میں کام آنے والا ہوتا ہے، اور آج کے بھائی الٹا بھائیوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی دست و بازو بننے والا ہوتا ہے، آج کے بھائی الٹا آپ کا بازو مروڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بھائی انسان کی مالی مشکلات میں مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور بھائی الٹا آج ایک دوسرے کو لوٹ کھانے کے لیے تو ہیں، اس کی سوچ یہ ہے میں اس کو لوٹ لوں، لیکن اخوت کا جو تقاضا ہے کہ میں خود سگے بھائی کی مدد کرنے والا بنوں، وہ جذبہ موجود نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ کھل کھلا کر، جھپیاں ڈال کر، بازو پھیلا کر لوگ استقبال کرتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیر و سیاحت پہ جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، لیکن بھائی کے لیے واجبی سا ایک تعلق ہے اور رسمی سا ایک رشتہ ہے جو چلتی کا نام گاڑی کے طور پہ چل رہا ہے، ورنہ مسکراہٹ نہیں، مدد نہیں، تعاون نہیں، مشکلات میں ساتھ نہیں، اور اسی طرح گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے بھائی کا نمبر بہت بعد میں ہے۔ پہلے دوستوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، نہ جانے اور کن کن لوگوں کا ہے۔ سب سے پہلے حق والدین کا ہے، اور پھر انسان کے بھائی کا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اور لوگوں کا ہے۔ تو ہمارے آج کے اس معاشرے نے اسلام کے سب سے مضبوط رشتے کو سب سے کمزور ترین رشتہ ثابت کر دیا، اور وہ بھی چند مفادات کی خاطر۔ بھائی جب تک باپ زندہ ہے اس وقت تک بھائی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بھائی چلو جائیداد میں سے حصہ ملے گا، تو پھر آپ صرف پارٹنر ہیں جائیداد کے، آپ کے اندر بھائیوں والی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی مجھے صرف جائیداد میں سے حصہ مل جائے گا، اور جائیداد میں سے حصہ مل جائے تو اس کے بعد تم کون میں کون۔ یہ آج ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہے۔ پہلے پھر بھی والدین کے ہوتے ہوئے بھائی اکٹھے رہتے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے اجتناب کرتے، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پرہیز کرتے تھے، لیکن آج جب والدین کا سایہ موجود ہوتا ہے تو ان کو اذیت دینے والا سب سے المناک یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد جدا ہو جائے۔ تو ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھائی آپس میں جدا ہو گئے، اور اس جدائی کے اسباب کوئی بڑے نہیں، خون سفید ہو گیا، تو یہ اس کی یہ وجہ ہے کہ قریبی رشتہ دار اور بھائی کا جو آپ کا تعلق ہے وہ بھی آپ پورے طور پر نبھا نہیں پا رہے۔ کبھی فون کر لیا، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد واٹس ایپ پہ کوئی خیر خبر لے لی تو لے لی، لیکن اس کے علاوہ جانا، حق حقوق ادا کرنا، میل ملاقات، دعوت، خبر گیری کرنا، مشکل میں مدد کرنا، بیمار ہونے پر تیمارداری کرنا، اور بیمار ہونے پر دوا دارو کے اندر اس کی مدد کرنا، غریب بھائی کی بیٹی کی شادی آ جائے اس کے ساتھ اپنا تعاون کرنا، یہ آج بھائیوں کی کتابوں کی فہرست سے نکل چکا۔ غیر مدد کر رہے ہیں، لیکن سگا بھائی استطاعت ہونے کے باوجود جب نہیں ہے کچھ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی زبان کے بول سے تو تعاون کر سکتا ہے، دعا سے تو تعاون کر سکتا ہے، اخلاق سے تو تعاون کر سکتا ہے، وہ بھی آج کا بھائی اپنے سگے بھائی کو تعاون دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اسلام نے مسلمانوں کو مضبوط ترین رشتے میں جوڑا۔